بھائیوں، وقت بدلنے میں نا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ صرف ایسے کرتا ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، جے چاہے تے راجانے نو تخت عطا فرماوے، جے چاہے تے شاہ کولوں در در خیر منگائے۔ وہ ٹائم نہیں لگاتا، ایک سیکنڈ کی بات ہے میرے بھائیوں، تختہ الٹ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایسا، میں کسی اور کی بات نہیں، اپنی آنکھ دیکھی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ ایسا کہ جس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ وہ ہر مہینے، جیسے ہم کپڑے نئے لیتے نا، وہ گاڑیاں لیتا تھا ہر مہینے، لیکن دیکھتے دیکھتے اس کے اندر خدا ترس نہیں تھا، لوگوں کے اوپر ترس نہیں کرتا تھا، وہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، بڑا ظالم تھا۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ گاڑیاں بدلتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھنے کو ملا کہ وہی بندہ، اس کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی نہیں تھی۔ تو ٹائم نہیں لگتا زیادہ حالات بدلنے میں۔ غریبوں کی آہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی دی ہے۔ اور کبھی بھی غریب کو غریب سمجھ کے نا اس کے اوپر چڑھ دوڑا نہ کرو، غریب کو کبھی مسئلہ نہ کرو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، غریبوں کو رگڑ دیا جاتا ہے، غریبوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن امیروں کو ہر بندہ پوچھتا ہے، امیر سے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے جو غربا ہیں، جو فقیر ہیں، وہ میری امت کے امیر لوگوں سے 600 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ فقیروں کی قیامت کے دن جو ہے نا موج ہوگی۔ 2 بزرگ تھے، حضرت مالک بن دینار اور دوسرے بزرگ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے بارے میں لکھا ہوا ملا ہے کہ قیامت کا روز جو ایک بات، ایک روایت بیان کی گئی، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت مالک بن دینار، جن کے واقعات میں آپ کو گاہے بگاہے سناتا رہتا ہوں، تو کسی نے ان کے بارے میں لکھا کہ قیامت کے روز جب فیصلہ ہوا جنت اور دوزخ کا، تو ایک یہ بزرگ ایک ساتھ دوسرے بزرگ، ہو سکتا ہے وہ خواب بیان کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی ذہنی جو ان کا ایک اسکیچ ہو وہ بیان کر رہے ہوں، تو انہوں نے بولا کہ میرے ذہن میں تھا کہ پہلے جنت میں حضرت مالک بن دینار جائیں گے، پھر دوسرے بزرگ جائیں گے، کیونکہ ان کی ریاضت، زہد اور تقوی پوری دنیا کے سامنے سورج کی طرح روشن ہے۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار پیچھے رہ گئے اور جو دوسرے بزرگ تھے وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ پھر وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، دوسرے بزرگوں کی اتنا مطلب زہد و تقوی ہم نے نہیں دیکھا، ان کا تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، تو پہلے جنت میں وہ کیسے چلے گئے؟ تو پھر جواب ملا کہ حضرت مالک بن دینار کے پاس 2 کرتے تھے اور پہلے بزرگ کے پاس 1 کرتا تھا۔ یہ دوسرے کرتے کا جواب دینے میں لیٹ ہو گئے اور وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچو، ہمارے گھر تو 8-8 10-10 سوٹ لٹکے ہوئے، ہمارے مہنگے مہنگے موبائل ہیں، مہنگی مہنگی جوتیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے گئے، ہمارے بچے بھی مہنگے سے مہنگا سوٹ پہنتے ہیں۔ تو قیامت کے روز ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا نا، قیامت کے روز ہمیں بھی روکا جائے گا نا، ہمیں بھی پکڑ کے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا تیرے ساتھ والے گھر میں غریب کی بچی کھانے کو ترس رہی تھی اور تیری بیٹیوں نے 10-10 ہزار کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ذرا بتا کہ تجھے خیال نہیں آیا تھا غریبوں کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے کافی سارے ایسے بندے سفید پوش تجھے نظر آتے تھے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور تو اس مقام پہ تھا کہ تو ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن تو نے نہیں کی۔ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز۔ جو غریبوں کے ساتھ ہم زیادتیاں کرتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا، جو ہمارے ماتحت ہے ہم ان کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔
جو ہم اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں وہ بھی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے روز زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ہاتھ بھی بولیں گے، یہ پیر بھی بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے کہاں کہاں پہ استعمال کیا تھا۔ پھر کیا جواب دو گے یار؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر خدا را آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج ٹائم ہے، ہمارے سامنے سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اگر حق جاننے کے باوجود بھی اگر ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، پھر ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ نہ ہماری تنہائیاں پاک ہیں، نہ ہماری محفلیں پاک ہیں، نہ ہی ہماری دوستیاں اچھی ہیں، نہ ہی ہمارا بول چال اچھا ہے، نہ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، نہ ہی ہمارے سوچ و بچار اچھے گئے۔ پتہ نہیں ہم کس سائیڈ پہ چل پڑے ہیں، پتہ نہیں ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم